الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ہم سے اللہ پاک نے قرآن پڑھوا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھجوا دیا۔ یہ درود جو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور ان کی آل کے اوپر شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال کے اندر ہمارا اللہ 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے اور اس کے ہمارا اللہ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین کے اوپر انسان پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ عورتیں بھی پڑھ رہی، خواتین حضرات بھی پڑھ رہے، نوجوان بھی پڑھ رہے اور بوڑھے بھی پڑھ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ اتنا آسمان کے اوپر اللہ فرشتوں کو پڑھا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے، ان کی آل کی شان بڑھانے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑی محبت ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتا ہے وہ خواتین بڑھاتی ہیں اور مرد
بڑھاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کی محبت ان کے اوپر آ جاتی ہے، آ جاتی ہے محبت، آ جاتی ہے محبت، آ جاتی ہے محبت، آ جاتی ہے۔ ان کے اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں ان کے نام اعمال کے اندر ہمارا اللہ لکھوا دیتا ہے۔ 10 درجے ان کے ہمارا اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو بھائی میں نے آپ کے آگے ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، میں نے آپ کے آگے اللہ کے فضل کے ساتھ مجھ کے اوپر اللہ نے قرآن کی آیتیں کچھ پڑھوا دی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوا دیا اللہ پاک نے۔ یہ اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اللہ درود پڑھواتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے اوپر اپنے قرآن کی تلاوت کروا دیتا ہے۔ تو بھائی آپ یہ قرآن کی تلاوت فرمائیں خواتین حضرات، اور آپ بھی تلاوت فرمائیں اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں اور ان کا معنی سمجھیں تو آپ کا اللہ پاک آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ہماری خواتین حضرات ہماری بیٹی ہیں اور ہماری بہن ہیں، ہماری باتوں کے اوپر عمل کریں بھائی، اس لیے کہ میں معذور ہوں، معذوری کے اندر مجھے اللہ پڑھا رہا، مجھ سے اللہ بیان کروا رہا، بیماری کے اندر گردوں کا مریض ہوں، جگر کا مریض ہوں، مثانے کا مریض ہوں اور دل کا مریض ہوں اور معدے کا مریض ہوں، آنتوں کا مریض ہوں، آنکھوں کا مریض ہوں، آنکھوں کا دانتوں کا مریض ہوں، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں اور بیان نہیں کر سکتا ہوں، دانت نکالا تھا اور دانت نکالنے کے بعد ابھی زخم پڑا ہوا ہے، زخم کی وجہ سے ہم سے بولا نہیں جاتا اور دل کی بیماری کی وجہ سے ہم سے بولا نہیں جاتا، کمزوری اتنی پڑ گئی ہمارے اوپر۔ تو بھائی خدا کے لیے آپ قرآن پڑھیں، پڑھنا، ہماری نصیحت کے اوپر عمل کرنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اب دور چل پڑا کہ ہر آدمی جو ہے اور خواتین بھی جو ہے اور نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی جو ہیں وہ تعلیم رکھتے ہیں اور تعلیم رکھتے ہیں، تو اب اردو کے اندر بھی قرآن کی تفصیلیں آتی ہیں اور انگلش کے اندر بھی تفصیلیں آتی ہیں اور فارسی کے اندر بھی تفصیلیں آتی ہیں۔ بھائی سمجھنا
آپ کے لیے آسان ہے۔ تو اور سمجھنے کے بعد عمل آپ بھی فرمائیں اور میں بھی فرماؤں تو بات بن جائے گی۔ اگر عمل آپ نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گا تو کچھ نہیں بنے گا ہمارا۔ سب کچھ بنتا ہے عمل سے بنتا ہے، عمل سے۔ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں نصیحت بھی بتاتا ہوں آپ کو نصیحت بتاتا ہوں، بوڑھا ہو پڑا ہوں، بیماریوں کی کشمکش کے اندر ہوں، حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ جن کاموں کو اللہ پاک نے حرام بتایا وہ کام نہیں کریں، آپ نہیں کرنے ہیں۔ جن کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام آپ نے اور ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہم نے بھی کرنے ہیں انشاءاللہ، اور تم نے بھی کرنے ہیں۔ اور جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ کام ہم نے بھی کرنے ہیں اور تم نے بھی کرنے ہیں۔ تو ہمارا فائدہ اپنا ہی ہوگا بھائی، بیٹا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم تو بوڑھا پڑ گیا، بوڑھا جو ہوتا ہے اس کا دماغ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ بات کو ایک کہتا ہے، بات کہتا ایک نکلتی دوسری ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو اب میں تو بیماریوں کی کشمکش کے اندر بھی پڑا ہوں۔ یہ دیکھیں میں کعوہ ہی پی رہا ہوں، کعوہ ہی پی رہا ہوں۔ ہم تو معذوری کے عالم کے اندر ہوں۔ تو اللہ نے مجھے یہ تمام بیماری ہمارے اوپر اتار دی ہیں، لگوا دی اللہ نے۔ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اگر اس حال کے اندر مجھ سے راضی ہوگا تو مجھ سے راضی ہوگا تو ہمارا کچھ بن جائے گا۔ تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ جن باتوں سے منع کیا، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جانا، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان باتوں سے منع ہو جانا۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم کیا کرنے کا حکم دیا وہ کام ہم نے اور تم نے کرنے ہیں۔ جن باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ کام ہم نے بھی اور تم نے کرنے ہیں۔ ان باتوں کا نام مسلمانی ہے۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام ہم نہیں کریں گے، جن باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا وہ کام ہم نہیں کریں گے تو خسارے کے اندر ہم ہی پڑ جائیں گے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں بھائی
پورا جہان اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، ستارے لگا دیے، سورج اللہ نے بنا دیا، چاند ہمارے لیے بنا دیا، اللہ نے پہاڑ بنا دیے، اللہ نے سمندر بنا دیے، اللہ نے دریا بنا دیے، اللہ نے نیرے سے انسدانوں سے نکال دی، اللہ نے بجلی ہمارے لیے پیدا کر دی، اللہ نے بجلی پلیٹوں کی پیدا کر دی، ڈیموں کی پیدا کر دی، پٹرول کی پیدا کر دی، ڈیزل کی پیدا کر دی، اللہ نے فروٹ اگا دیے ہمارے لیے، اللہ نے چرپائے بنا دیے ہمارے لیے، ہمیں اللہ دودھ پلا رہا چرپاؤں سے، اللہ نے فروٹ اگا دیے ہمارے لیے، ہمیں اللہ نے کیوں بنا دیا؟ ہمارا بھی کوئی مقصد تھا، ہمارا مقصد یہ تھا اللہ کے حکم ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ہمارا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا، ہمیں اللہ نے کیوں بنا دیا؟ یہ قرآن فرما رہا، اللہ کی کتاب فرما رہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بھئی اللہ نے اب اللہ نے اتنا علم پیدا کیا، عربی کے اوپر قرآن اتارا اللہ پاک نے، اور علم ہونے کی وجہ سے اس کی ترجمہ اور تفصیل لکھائی گئی انگلش کے اندر، اور اس کی علم ہونے کی وجہ سے تفصیل لکھائی گئی فارسی کے اندر، علم ہونے کی وجہ سے تفصیل لکھائی گئی اردو کے اندر، اور ترجمے لکھوا دیے اللہ نے۔ یہ قرآن سمجھنا آسان ہوا، خواتین کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی۔
بھائی موت نے آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحت غنیمت سے سمجھیں، بیماری آنے سے پہلے صحت مل گئی اور اللہ کی عبادت کر دینا۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں، ایسی رہ جائیں عبادت نہ کر سکیں بیماری کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وقت غنیمت سمجھو، وقت غنیمت سمجھ لینا، مصریات سے پہلے اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہو سکتا ہے آپ اتنی مصروفیات کے اندر آ پڑے، ایسے ہی رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مال غنیمت سمجھیں، پیسے غنیمت سمجھیں، امبیریاں غنیمت سمجھیں۔ اللہ نے پیسہ دے دیا، امبیری دے دی اور اس سے فائدہ حاصل کر لو، اپنی جان کے اوپر بھی لگا دو، اپنے گھر کے اوپر بھی لگا دو۔ گھر کے اندر بھی لگا دو، بچوں کے اوپر بھی لگا دو، والد کے اوپر بھی لگا دینا، والدہ کے اوپر بھی لگا دینا۔ آپ کے ساتھ تمہارے بھائی چل رہے ہیں، ان کے اوپر بھی لگا دینا۔ تمہاری بہنیں چل رہی ہیں تمہاری کفالت کے اندر، ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی لگا دینا۔ ہمارا والد بوڑھا تھا اور بیماری کی کش کے اندر آ پڑا، چرپائی کے اوپر پڑ گیا اور وہ بیمار رہا، تو مجھے اللہ نے ابھی داڑھی نہیں آئی تھی ہماری، تو ہمارا والد فوت ہو پڑا۔ 3 سال میں اس کی بیماری کے اندر اس کا علاج کراتا رہا، محنت مشقت کر کے علاج کرواتا رہا۔ 9 سال کا بھائی رہ گیا، ایک 12 سال کی بہن رہ گئی، 3 سال کا بھائی رہ گیا، والدہ باقی رہ گئی، 12 سال کی بہن رہ گئی، ان کی کفالت کرتا رہوں، بیماری کے اندر بھی
والد کی بیماری کے اندر بھی جب والد فوت ہوا انہیں پڑھاتا رہا ہوں، ان کے اوپر ہمارا آسان نہیں ہے، ہمارا فرض بنتا تھا، ان کو بڑا کرنا ہمارا فرض بنتا تھا۔ تو بھائی مال کو اللہ مال مال دے دیا، اپنی والد کے اوپر بھی لگا دینا، والدہ کے اوپر بھی لگا دینا، آپ کے 7 بھائی ہیں ان کے اوپر بھی لگا دینا، آپ کے ساتھ آپ تمہاری بہن ہیں ان کے اوپر بھی لگا دینا، آپ کی والدہ زندہ ہے ان کی بھی خدمت کرنا، جنت حاصل کر لینا، والد زندہ ہے اس کی خدمت کر دینا، یہ مال تمہارا ہوگا، آپ کمائیں گے، جب جوانی کے اندر آئیں گے مال کمائیں گے، والد یہ مال تمہارا جو ہوتا ہے تم اور ہم کو والد نے کام کیا، محنت کی، مشقت کی، والد محنت مشقت کر کے ہمیں پالتا رہا، جب بیمار ہوا آپ والد کی بھی خدمت کر کے دکھانا، اور والدہ نے 10 مہینے پیٹ کے اندر چلایا، بیماریوں کی یرغار ان کے اوپر جا پڑی، زردی پڑ گئی والدہ کے اوپر بھی، وہ اس نے آپ کو ہمارے اللہ نے پیدا کیا، تمہاری والدہ سے پیدا کیا، وہ 10 مہینے دودھ پلاتی رہی، والد محنت مشقت کر کے کما کے کھلاتا رہا، آپ کا جو مال ہوتا ہے وہ تمہارا نہیں ہوتا، تمہاری والدہ اور والد کا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لینا، کیونکہ یہ والد جو ہوتا ہے یہ محنت کر کے کماتا ہے، والدہ 10 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کے دکھاتی ہیں، مشقتوں کے اندر پڑتی ہیں، اور ان کے بعد تمہاری پرورش کرتی ہیں، گھر کے اندر کھانا کھلاتی ہیں، کھانا پلاتی ہیں، 10 مہینے دودھ پلاتی ہیں، والد محنت مشقت کر کے کام کر کے آپ کے لیے کماتا ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا، والد کے اوپر بھی لگا دینا، والدہ کے اوپر بھی لگا دینا، بیوی کے اوپر بھی لگا دینا، بچوں کے اوپر بھی لگا دینا، اور مال بھائی ساتھ ہیں تو بھائیوں کے اوپر بھی لگا دینا، بہنوں کے اوپر بھی لگا دینا، اور مال بڑھ جائے غریبوں مسکینوں کی امداد فرمانا، میں چندے والا نہیں ہوں، چندہ آپ سے نہیں مانگتا ہوں،
چندہ نہیں مانگتا ہوں، میں تو ابھی بھی محنت مشقت کر کے، یہ دیکھیں اس حالت کے اندر بھی محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے کماتا ہوں الحمدللہ۔ میں آپ سے مانگنے والا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں اللہ نے مال دیا، غریبوں مسکینوں کی امداد فرمانا، اللہ کے دین کے اوپر بھی لگانا، مال بڑھ جائے حج کے اوپر چلا جانا، پہلے مال بڑھ جائے زکوٰۃ دینا، پھر اس کے بعد آپ کو فصل ہوا اس کا عشر دینا، پھر مال بڑھ جائے بیوی کے کھانے کے لیے ہو، والد کے کھانے کے لیے ہو، گھر کی اخراجات پورے ہو، اتنا مال بڑھ جائے، حج کرنے کے لیے آپ کے پاس بن جائے، حج کے اوپر فوراً جانا، حج کر کے واپس آنا، یہ عبادت کر کے اللہ دکھانا کیوں اللہ نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کا کام اور انسانوں کا کام اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ مال اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا تو آپ نے والد کے اوپر لگانا، والدہ کے اوپر لگانا، بچوں کے اوپر لگانا، بیوی کے اوپر لگانا، بچوں کے اوپر لگانا، بھائیوں کے اوپر لگانا، بہنوں کے اوپر لگانا، بہنوں کے اوپر لگانا۔ او بھائی، یہ مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کے اوپر لگانا، مسکینوں کے اوپر لگانا، مسکینوں کے اوپر لگانا، مدرسوں کے اوپر لگانا، دین کے اوپر خرچ کرنا، راستے بنانا، کھوہ کھدانا، نلکے لگانا، راستے بنانا، مسجدیں بنانا، مال بڑھ گیا، حج کر کے واپس ہوا، مال اللہ نے بڑھا دیا، اللہ کے راستے کے اندر لگائیں، یہ مال آپ کو واپس قیامت کے دن ملے گا۔ او بھائی، آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ باتیں میں کوئی اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پرچی نہیں ہے، پرچی کے بغیر بیان کرتا ہوں، اللہ کرواتا، جس پاس سے ٹور دیتا ہے اللہ، دماغ کے اندر پا دیتا ہے اللہ، چل پڑتا ہوں۔ ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے، ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ شیطان بیڑے کاموں کے اوپر لگاتا ہے، جن کاموں سے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کے اوپر لگاتا ہے۔ منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، شیطان ان کاموں کے اوپر لگاتا ہے، اللہ ان کاموں کے اوپر لگواتا ہے، اللہ ان کاموں کے اوپر لگواتا ہے جو 1,24,000 ود کاٹ نبی اللہ نے پیدا کیے، جنہوں نے کر کے دکھایا، کام کر کے دکھایا، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ہائے ہائے سیدھا راستہ اے اللہ اللہ جی سورج کو چلا رہا ہے اللہ چاند کو چلا رہا ہے اللہ پانی کو چلا رہا ہے اللہ پورے جہاں چلا رہا ہے ہمارے اللہ پورے جہاں کھلا رہے ہیں ہمارے اللہ پورے جہاں پلا رہے ہیں ہمارے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کے اوپر چلانا اللہ آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ آپ نہیں پی رہے ہیں اللہ آپ نہیں سو رہے ہیں اللہ پوری دنیا کھلا کر سلا رہے ہیں اللہ پاک آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ آپ نہیں پی رہے ہیں اللہ ہم جیسے ناکارہ انسان کو بھی تو اللہ ہمیں کعوہ پلا رہے ہیں اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی جاتی ہیں رب العالمین جو تمام جانوں کو پا رہا ہے پرندوں کو پا رہا درندوں کو پا رہا کیڑے پتھر کے اندر رزق پہنچا رہا اور مچھلیوں کو ٹنا کے اوپر غذا کھلا رہا سمندروں کے مخلوق کا کھلا رہا موذی جانور سانپ بچھو ان کو بھی کھلا رہا جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی جاتی ہیں جو پوری مخلوق کا کھلا رہا پلا رہا سلا رہا کھلا رہا پلا رہا سلا رہا ہمارا اللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین یہ دانتوں کی وجہ سے قرأت نہیں بن سکتی دانت دکھنے زخم ہونے کی وجہ سے قرأت نہیں نکل سکتی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلانا جس راستے کے اوپر آپ نے ولیوں کو چلایا اور نبیوں کو چلایا انعام دی جنات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اللہ میں غیروں کے طریقوں سے نجات دینا، غیروں کے طریقوں سے نجات دینا، کوڑ مار کر کمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ملاوٹ کر کے کمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رشوت دے کر کام کروانے سے منع فرمایا، رشوت لے کر کام کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جوئے کھیلنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جوئے کھلانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نشے کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، شراب پینے سے منع فرمایا، شراب فروخت کرنے سے منع فرمایا، ہیروئن پینے سے منع فرمایا، ہیروئن فروخت کرنے سے منع فرمایا، پرائے آنکھ دبانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سود نکالنے سے نبی پاک، سود کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سود دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سود لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سود کے اوپر پیسے رکھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حیا کے کام کرنے سے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، بے حیائی کام کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الحیاء نصف الایمان، حیا ایمان کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت سمجھیں، مسکینی آنے سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے تجھ سے اللہ مال لے لے، تو ایسا ہی رہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، زندگیاں غنیمت سمجھیں، موت آنے سے پہلے پہلے اب اللہ نے زندگی دے دی، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر موت آ جائے، زندگی مل گئی، اللہ کی عبادت کر لینا، اللہ کی عبادت کر لینا، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز پڑھنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز ادا فرمائیں، قضا ایک نہ فرمائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، اللہ آپ کو رزق دے گا، اللہ نے رزق دیا، اپنی آمدن کے مطابق خرچ فرمائیں، بیوی تمہاری کھائے گی، بیٹے تمہارے کھائیں گے، بیٹیاں تمہاریاں کھائیں گی، والد تمہارا کھائے گا، والدہ تمہارے کھائے گی، بھائی تمہارے کھائے گے، بہن تمہاری کھائے گے، مسکین تمہارے پیسے کھائیں گے، آپ دیں گے، کھائیں گے، اللہ کے راستے کے اندر آپ خرچ فرمائیں گے، آپ کو اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ آج کر کے آنا، رمضان پڑ گیا، اس کے روزے رکھ کر دکھانا۔ تو بھائی اب بات میں یہ کر رہا تھا
اوہو میں نے قرآن کی آیتیں کچھ پڑھی تھی، ابھی میں نے چھوڑ ہی دی۔ او بھائی اوہو کیا بن گیا، بڑھاپے نے کیا کچھ کر دیا، بیماریوں نے کیا کچھ کر دیا۔ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو بات بن جائے گی۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی دعا توفیق دے دینا، اللہ جی ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے دینا بیماریوں کے اندر۔ تو بھائی میں کیا بیان کرتا ہوں، آپ کیا جو پہلے نبیوں کا، پہلے نبی آتے رہے اپنے اپنے وقتوں کے اندر، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے